بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کنٹینٹ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں حکایات اور تاریخ سے اسلامی واقعات۔ دوستو آج کی کہانی کا موضوع ہے غریب کا گدھا۔ ملک غور کا ایک بادشاہ بہت ہی سخت گیر اور حد سے زیادہ لالچی تھا، اور غریب کسانوں کو پریشان کرنے کی نئے طریقے اختیار کرتا اور ان غریب کسانوں کے گدھے بیکار میں پکڑ کر اس قدر زیادہ مشقت لیتا کہ بیچارے گدھے موت کے منہ میں چلے جاتے۔ ایک بار بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھول کر ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے موٹے تازے گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہے۔ یہ کسان کرد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور شکل و صورت سے معقول مرد نظر آتا تھا۔ بادشاہ نے کسان کی یہ حرکت دیکھی تو بہت حیران ہوا اور اس سے اس ظلم کی بابت استفسار کیا۔ کرد نے جواباً حضرت خضر کا واقعہ سنایا، جس میں کشتی کے تختے توڑنے کا ذکر تھا۔ بادشاہ بولا، اس واقعے سے تمہارے گدھے کی ٹانگ توڑنے سے کیا تعلق؟ کرد کسان غصے سے بولا، بادشاہ ظالم ہے اور وہ گدھوں کو بیکار میں پکڑ رہا ہے۔ جس طرح حضرت خضر نے کشتی کے تختے توڑ کر کشتی میں عیب ڈال کر بیکار میں پکڑے جانے سے بچا لیا تھا، اسی طرح میں اس گدھے کی ٹانگ توڑ کر اس کو بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کو بہت کچھ لان تان کی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جسے وہ گالیاں دے رہا ہے وہ اس کے روبرو کھڑا ہے۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر اکیلا رہ جانے کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس کے لشکری اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور جنگل میں منگل ہو گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد اسے کرد کسان کا خیال آیا۔ سپاہیوں کو اسے گرفتار کرنے اور پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور اسے پکڑ کر لے آئے۔ کرد کسان کو معلوم ہو گیا کہ وہ بادشاہ کے منہ پر اسے گالیاں بکتا رہا ہے، اب اس کی جان نہ بچے گی، لیکن موت کے خوف سے وہ بالکل ہراساں نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ جرات مندی سے اس کو کھری کھری سناؤں۔ چنانچہ اس نے بے خوف ہو کر اس ظالم بادشاہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ بادشاہ کو آئینے میں اپنا گھناؤنا اور ظالم چہرہ نظر آیا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کرد کی باتیں اگرچہ تلخ اور کڑوی تھی، لیکن ان میں چونکہ صداقت تھی، چونکہ سچائی اپنا اثر دکھلائے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے بادشاہ کی عقل سے غفلت کے تمام پردے اٹھ گئے۔ غرور اور ظلم کا سارا نشہ ہوا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور کسان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ دوستو، ظالم اور سخت گیر شخص یا حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اگر حق بات کہنے والا خوف لالچ کے بغیر جرات کے ساتھ سچائی پیش کرے تو سچائی اپنا اثر لازمی دکھلا کر رہتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی کہانی اور نئی حکایت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔